یہ کافی ہے یا کیچڑ؟ سرد غصے سے بھری آواز کانفرنس روم میں گونجی تو حیا احمد کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرز گئی۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا جہاں زاویار خان کے اٹیلین سوٹ پر کافی کے گہرے بھورے دھبے اس کی زندگی کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سا خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبرز جو چند لمحے پہلے پروجیکٹ پر بحث کر رہے تھے اب سانسیں روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جہاں ایک معمولی سے انٹرن نے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون زاویار خان کے غضب کو دعوت دی تھی۔ حیا کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی انٹرنشپ کا پہلا دن تھا۔ کتنے ارمانوں سے اس نے یہ قدم رکھا تھا۔ اپنے ابو کا فخر، امی کی دعائیں اور چھوٹے بھائی کی فرمائشیں، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ زاویار خان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 6 فٹ سے لمبا قد، مضبوط جسم اور چہرے پر پتھر جیسی سختی۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایسی آگ دہک رہی تھی کہ حیا کو لگا وہ ابھی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ وہ شخص جس کی تصاویر اس نے صرف بزنس میگزین میں دیکھی تھیں آج اس کے سامنے ایک جلاد کی طرح کھڑا تھا۔ جواب دو، وہ دھاڑا۔ کیا تم اندھی ہو یا تمہیں یہاں پر اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ تم میرے کپڑے اور ضروری دستاویزات خراب کرو؟ اس نے میز پر پڑے کانٹریکٹ کی طرف اشارہ کیا جس کا ایک کونا کافی سے بھیگ کر بدنما ہو چکا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سوری سر، وہ دروازے سے کوئی ٹکرایا تھا، میرا توازن بگڑ گیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید اس نے خود بھی نہ سنی ہو۔ بکواس! زاویار خان نے ہاتھ میں پکڑا پین شدت سے میز پر پٹخا۔ مجھے یہ فضول عذر سننے کا شوق نہیں ہے۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے آج کمپنی کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ کانٹریکٹ ہمارے لیے کتنا اہم تھا، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو اب رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو صرف ایک انٹرن تھی جسے کافی لانے کا کہا گیا تھا۔ گیٹ آؤٹ! زاویار نے کانفرنس روم کے دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اور HR سے اپنا ٹرمینیشن لیٹر لے کر دفع ہو جاؤ۔ I don't want to see your face in this building again۔ یہ الفاظ حیا کے سر پر کسی بم کی طرح پھٹے۔ پہلے دن ہی نوکری سے نکال دیا گیا، وہ بھی ایسی غلطی پر جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ اس نے ایک امید بھری نظر سے باقی لوگوں کی طرف دیکھا لیکن ہر کوئی اپنی نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ زاویار خان کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ بے عزتی اور ذلت کے احساس سے اس کی آنکھیں مزید بھر آئیں۔ وہ کچھ کہے بنا لرزتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو اپنے پیچھے زاویار خان کی آواز سنائی دی، میٹنگ ختم ہوئی، یہ کانٹریکٹ کینسل سمجھو۔ حیا آنکھوں میں آنسو لیے لفٹ کی طرف بڑھی۔ اس کے کانوں میں زاویار خان کے الفاظ زہر کی طرح گھل رہے تھے۔ اس کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گھر جا کر کیا بتائے گی اپنے ابو کو جنہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی پر فخر کیا تھا، اپنی امی کو جنہوں نے اس کی کامیابی کے لیے کتنی منتیں مانی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب حیا نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس کا یہ چھوٹا سا گھر اس کے ابو احمد صاحب کی پوری زندگی کی کمائی کا ثمر تھا۔ ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر جنہوں نے اپنی چھوٹی سی تنخواہ پر عزت اور سفید پوشی کے ساتھ اپنے 2 بچوں کو پالا تھا۔ دروازہ اس کی امی رضیہ بیگم نے کھولا۔ بیٹی کا اترا ہوا چہرہ اور لال آنکھیں دیکھ کر ان کا دل بیٹھ گیا۔ حیا، خیریت ہے بیٹا؟ اتنی دیر کر دی اور رو کیوں رہی ہو؟ امی کے سینے سے لگ کر حیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے اندر دبا سارا غبار، ساری بے عزتی آنسوؤں کے راستے بہہ نکلی۔ رضیہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا میری جان؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اندر کمرے سے احمد صاحب بھی اپنی بیٹی کی سسکیاں سن کر باہر آ گئے۔ انہیں ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق تھا اور ان کی صحت اکثر ناساز رہتی تھی۔ کیا بات ہے رضیہ؟ حیا کو کیا ہوا؟ حیا نے خود کو سنبھالا اور ٹوٹی پھوٹی آواز میں ساری کہانی سنا دی۔ احمد صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر سخت رنج کے تاثرات آ کر گزر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ کارپوریٹ دنیا کتنی بے رحم ہوتی ہے۔ بس اتنی سی بات پر نوکری سے نکال دیا؟ رضیہ بیگم غصے سے بولی۔ کیسا انسان ہے وہ؟ ایک معصوم بچی کی انجانے میں ہوئی غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے امی، وہ زاویار خان ہے۔
حیا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ نام سن کر احمد صاحب نے چونک کر سر اٹھایا۔ زاویار خان؟ سرفراز خان کا بیٹا۔ حیا نے اسپات میں سر ہلایا۔ احمد صاحب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ میں سرفراز صاحب کو جانتا تھا، بہت شریف اور نیک انسان تھے۔ ان کا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہمارے شہر کے تھے، انہوں نے ترقی کرنے کے بعد بھی اپنی جدی پشتی زمینیں نہیں چھوڑی تھیں۔ ان کے انتقال کو بھی 2 سال ہو گئے، احمد صاحب نے افسوس سے بتایا۔ پھر حیا کی طرف دیکھ کر بولے، تم پریشان مت ہو بیٹا، اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تمہیں اس سے بھی اچھی نوکری مل جائے گی۔ ابو کی تسلی کے باوجود حیا کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنے کا ذریعہ تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی علی نے جو ابھی اسکول میں تھا، اس سے ایک نئی ویڈیو گیم کی فرمائش کی تھی۔ اب وہ اسے کیا جواب دے گی؟ زاویار خان اپنے وسیع و عریض اور شاندار گھر کے اسٹڈی روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی کا معصوم رویا ہوا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن پھر اسے اپنی مرحومہ بیوی سارا کا خیال آتا اور اس کے دل و دماغ پر سختی کا پہرا بیٹھ جاتا۔ سارا کی موت ایک کار حادثے میں ہوئی تھی اور زاویار آج تک خود کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ اس دن وہ دونوں بحث کر رہے تھے اور سارا غصے میں گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد صرف اس کی موت کی خبر آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے زاویار نے ہنسی خوشی اور ہر جذبے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا جس کا مقصد صرف کام کام اور کام تھا۔ وہ دوسروں پر، خاص کر اپنے ملازمین پر اس لیے سختی کرتا تھا تاکہ کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر کی پروقار خاتون اندر داخل ہوئیں۔ وہ زاویار کی والدہ صفیہ بیگم تھیں۔ زاویار، اب تک جاگ رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی ماما، زاویار نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے آج آفس میں ایک لڑکی کو نوکری سے نکال دیا۔ صفیہ بیگم سیدھا مطلب پر آئیں۔ انہیں زاویار کے پرسنل اسسٹنٹ اسلم نے سب بتا دیا تھا۔ زاویار نے مڑ کر انہیں دیکھا تو خبر آپ تک پہنچ گئی؟ جی، نکال دیا، وہ نااہل تھی۔ کافی گرانے پر، زاویار یہ کیا بچپنا ہے؟ وہ انٹرن تھی، پہلا دن تھا اس کا، تم اس پر اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہو؟ صفیہ بیگم نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ ماما پلیز، یہ میرا آفس کا معاملہ ہے۔ زاویار نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے۔ کب تک تم سارا کے غم میں خود کو پتھر بنائے رکھو گے؟ وہ چلی گئی ہے زاویار، لیکن تم زندہ ہو، تمہیں جینا سیکھنا ہوگا۔ میں جی رہا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے جینا نہیں کہتے، اسے خود کو اذیت دینا کہتے ہیں۔ میں نے پتہ کروایا ہے، وہ بہت غریب اور شریف گھرانے کی بچی ہے، احمد صاحب کی بیٹی ہے۔ تمہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ زاویار خاموش رہا، اس کے پاس اپنی ماں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صفیہ بیگم نے ایک آہ بھری، میں اس بچی سے معافی مانگوں گی اور اسے کام پر واپس بلاؤں گی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، زاویار نے فوراً کہا۔ میں ضرور کروں گی، صفیہ بیگم نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر سرفراز صاحب آج زندہ ہوتے تو وہ تمہاری اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوتے۔ میں ان کے دوست کی بیٹی کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی۔ یہ کہہ کر صفیہ بیگم کمرے سے چلی گئیں اور زاویار غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا رہ گیا۔ پہلی بار اس کی ماں نے اس کے فیصلے کے خلاف جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ اس کی ماں بھی اس کی طرفداری کر رہی تھی؟ اس خیال نے اس کی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ اگلی صبح حیا ابھی ناشتے کی میز پر ہی بیٹھی تھی کہ ان کے گھر کا فون بجا۔ اس کی امی نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی پرجوش آواز سن کر وہ حیران رہ گئیں۔ میں صفیہ خان بات کر رہی ہوں، زاویار خان کی ماں۔ رضیہ بیگم کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ انہوں نے حیا کو اشارہ کیا۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں حیا سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں حیا ہوں بیٹا، میں کل آفس میں ہوئے واقعے پر تم سے اور تمہارے والدین سے تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ زاویار
وہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کل سے آفس واپس جوائن کر لو۔ حیا کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ صفیہ بیگم نے یقین دلایا، تم بس کل صبح وقت پر آفس پہنچ جانا۔ تمہیں تمہاری نوکری واپس مل گئی ہے، بلکہ اب تم انٹرن نہیں ہو بلکہ زاویار کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ یہ حیا کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ پرسنل اسسٹنٹ؟ جی، اصل میں زاویار کو ایک ایسے ہی پی اے کی ضرورت ہے جو صبر والا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہو۔ اب کوئی انکار نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ فون بند ہو گیا اور حیا حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ زاویار خان کی پی اے، وہ شخص جو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اب اسے دن بھر اس کے سامنے رہنا پڑے گا۔ یہ نوکری تھی یا آگ کا دریا؟ اس نے اپنی امی اور ابو کو بتایا تو وہ بھی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھے۔ احمد صاحب نے گہری سوچ کے بعد کہا، صفیہ بیگم ایک سلجھی ہوئی خاتون لگتی ہیں، اگر وہ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو تمہیں جانا چاہیے، لیکن خبردار، اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ حیا نے ڈرتے دل سے ہاں تو کہہ دی، لیکن اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے مشکل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ اسے اس پتھر دل ستمگر کا شخص کا سامنا کرنا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے صرف نفرت دیکھی تھی۔ اگلے دن حیا جب خان امپائر کی بلند و بالا عمارت میں داخل ہوئی تو اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ کل کی ذلت اور آج کی غیر یقینی صورتحال نے اس کے قدموں کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ سیدھی ریسیپشن پر گئی اور ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ ریسیپشنسٹ لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوہ، تو آپ ہیں حیا احمد؟ صفیہ میڈم نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ ٹاپ فلور پر چلی جائیں، مسٹر خان کا آفس وہیں ہے۔ لفٹ کا سفر اسے صدیوں پر محیط لگا۔ جب وہ ٹاپ فلور پر پہنچی تو وہاں کا ماحول نچلے فلور سے بالکل مختلف تھا۔ مکمل خاموشی، مہنگے قالین اور دیواروں پر لگی نایاب پینٹنگز۔ ایک شیشے کے دروازے پر زاویار خان CEO کی تختی لگی تھی۔ اس کے باہر ایک چھوٹی سی میز کرسی تھی جو شاید اب اس کی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور شیشے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر زاویار خان اپنی کرسی پر براجمان کسی فائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آمد پر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں آئی کم ان سر؟ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ زاویار نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی گرے آنکھوں میں کل سے زیادہ سرد مہری اور نفرت تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ تمہیں یہاں کس نے بلایا؟ اس کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ وہ آپ کی والدہ صفیہ بیگم نے فون کیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ کا پرسنل اسسٹنٹ مقرر کیا ہے۔ زاویار اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد آور وجود حیا کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ میری ماں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، میں نے نہیں، اور یاد رکھنا یہ میری کمپنی ہے، ان کا گھر نہیں۔ تم یہاں ایک دن بھی نہیں ٹک پاؤ گی، تم خود یہ نوکری چھوڑ کر بھاگو گی۔ اس نے میز پر پڑی فائلوں کا ایک بھاری ڈھیر اٹھایا اور حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمام فائلز آج شام 5 بجے تک میری میز پر ہونی چاہیے، ان کی سمری کے ساتھ۔ ایک بھی غلطی ہوئی تو تم فارغ۔ ناؤ گیٹ آؤٹ آف مائی آفس۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ بھاری فائل تھامی۔ ان کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ بمشکل اپنا توازن برقرار رکھ سکی۔ وہ خاموشی سے باہر اپنی میز پر آ کر بیٹھ گئی اور فائلوں کو دیکھا۔ یہ کم از کم 20 فائلیں تھیں اور ہر ایک سینکڑوں صفحات پر مشتمل تھی۔ 5 بجے تک ان سب کی سمری بنانا ناممکن تھا۔ اس نے سمجھ لیا یہ اس کا پہلا امتحان تھا۔ زاویار خان اسے پہلے ہی دن بھگانا چاہتا تھا، لیکن حیا نے بھی تہیہ کر لیا۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ اپنے ابو کے چہرے پر فخر دیکھنے کے لیے، اپنی امی کی دعاؤں کی لاج رکھنے کے لیے اسے یہ جنگ لڑنی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلی فائل کھولی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حیا پوری تندہی سے کام میں جٹی ہوئی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور آنکھیں مسلسل فائلوں کے عوارق اور کمپیوٹر سکرین کے درمیان گردش کر رہی تھیں۔ زاویار اپنے دفتر سے شیشے کی دیوار کے پار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔
اسے پورا یقین تھا کہ یہ لڑکی چند گھنٹوں میں ہی ہمت ہار دے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی مسکراہٹ مدھم پڑتی گئی۔ وہ لڑکی کسی مشین کی طرح کام کر رہی تھی، بغیر رکے، بغیر کوئی شکایت کیے۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے، وہ بہت شریف گھرانے کی بچی ہے۔ پھر اسے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پتھر دل میں نرمی کا کوئی گوشہ پیدا ہونے لگا، لیکن پھر سارا کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا اور اس نے جھٹکے سے سر جھٹک دیا۔ نہیں، وہ کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جذبات صرف کمزوری ہیں۔ شام کے ٹھیک 4:55 پر حیا فائلوں اور سمری کے پرنٹس کے ساتھ اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر ایک عزم تھا۔ سر، یہ فائلز اور ان کی سمری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اس کے میز پر رکھیں۔ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سمری پر نظر دوڑائی۔ کام بالکل ٹھیک تھا، ہر اہم نقطے کو واضح کیا گیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، لیکن زاویار خان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ایک فائل کھولی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا، جیسے کوئی معمولی سی غلطی ڈھونڈ رہا ہو۔ آخرکار ایک صفحے کے کونے پر لگے ہلکے سے کافی کے دھبے پر اس کی نظر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے جھک کر دیکھا۔ سر، یہ شاید کل والی کافی کا۔ تمہاری لاپرواہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ کل تم نے میرا سوٹ خراب کیا، آج یہ اہم دستاویزات۔ تمہیں صفائی سے کام نہیں آتا، وہ چیخا۔ حیا خاموش کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف بہانہ ہے۔ وہ بحث کر کے اپنی توانائی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو تنخواہ سے پیسے کاٹوں گا۔ جاؤ اب۔ حیا خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ ہار کے نہیں تھے۔ آج وہ جیتی تھی۔ اس نے زاویار خان کے پہلے وار کو کامیابی سے ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی ہمت نے جنم لیا تھا۔ وہ اس ستمگر کا ہر ستم سہنے کو تیار تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدل گئے۔ حیا کو خان امپائر میں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب زاویار خان نے اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ کبھی وہ اس کی بنائی ہوئی کافی کو زہر کہہ کر پھینک دیتا، تو کبھی اس کی ترتیب دی ہوئی فائلوں کو کچرے کا ڈھیر کہہ کر بکھیر دیتا۔ وہ اسے انٹرکام پر بھی ایسی بات کرتا جیسے کسی مجرم کو حکم دے رہا ہو، لیکن حیا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر تنقید کو خاموشی سے سہتی اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتی۔ اس کی محنت اور برداشت نے دفتر کے باقی عملے کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب زاویار خان سے خوفزدہ تھے، لیکن اب حیا کے لیے ان کے دل میں عزت پیدا ہو رہی تھی۔ مہینے کے آخر میں جب حیا کو اپنی پہلی تنخواہ ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سیدھی گھر گئی۔ اس نے اپنی پوری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس دن گھر میں جیسے عید کا سماں تھا۔ حیا نے اپنے چھوٹے بھائی علی کے لیے وہ ویڈیو گیم خریدا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور اپنے ابو کے لیے مہینے بھر کی دوائیاں لے آئی۔ احمد صاحب نے جب اپنی بیٹی کو اتنی ذمہ داری نبھاتے دیکھا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کے چہرے پر پڑتی تھکاوٹ اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہوتے ہلکے دیکھ کر فکر مند بھی ہو جاتے تھے۔ بیٹا، کام بہت زیادہ ہے کیا؟ تم بہت تھکی ہوئی لگتی ہو۔ نہیں ابو، بس شروع میں تھوڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مسکرا کر انہیں تسلی دیتی، لیکن وہ خود جانتی تھی کہ یہ نوکری جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر تھکا دینے والی تھی۔ خان امپائر ایک بہت بڑے بین الاقوامی معاہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس ڈیل کو لے کر زاویار شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ اکثر دیر رات تک دفتر میں رک کر کام کرتا۔ اس کی وجہ سے حیا کو بھی رکنا پڑتا۔ ایک رات کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ آفس کا باقی عملہ جا چکا تھا، صرف وہ دونوں موجود تھے۔ حیا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ زاویار کو ایک اہم فائل دینے اس کے دفتر کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو وہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زاویار خان
اپنی کرسی پر بیٹھا میز پر رکھے ایک فوٹو فریم کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی اور درد تھا جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے طاقتور بزنس ٹائکون نہیں بلکہ ایک تنہا غم زدہ انسان لگ رہا تھا۔ حیا سے بے دھیانی میں دروازے کو دھکا لگ گیا اور ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ زاویار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی اور نفرت لوٹ آئی۔ اس نے تیزی سے فوٹو فریم کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں بغیر اجازت کے آنے کی؟ وہ دھاڑا۔ حیا بری طرح سہم گئی۔ وہ سر، میں یہ فائل لینے آئی تھی، دروازہ کھلا تھا۔ آئندہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر مت آنا، گیٹ آؤٹ۔ حیا خاموشی سے فائل میز پر رکھ کر باہر آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں زاویار کا وہ غمزدہ چہرہ بس گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے ستمگر باس پر غصے کے بجائے ترس آیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس پتھر جیسے انسان کے سینے میں بھی ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جو کسی گہرے زخم سے چور ہے۔ آخر کار بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ پریزنٹیشن کا دن آ گیا۔ یہ ڈیل خان امپائر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ زاویار نے اس کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ پریزنٹیشن کی فائنل کاپی حیا نے تیار کر کے ایک USB ڈرائیو میں محفوظ کی تھی۔ دفتر میں ایک اور ملازمہ شہلا جو خود زاویار کی PA بننا چاہتی تھی، حیا کی ترقی سے جلتی تھی۔ اس نے حیا کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ جب حیا پریزنٹیشن کے لیے کانفرنس روم کی طرف گئی تو شہلا نے چپکے سے اس کے کمپیوٹر پر جا کر USB میں موجود فائل کو ایک کرپٹ فائل سے بدل دیا۔ کانفرنس روم میں کلائنٹس اور بورڈ ممبرز کی موجودگی میں جب زاویار نے پریزنٹیشن شروع کرنے کے لیے حیا کو اشارہ کیا تو اس نے USB لیپ ٹاپ سے منسلک کی، لیکن فائل نہیں کھلی۔ ایرر کا پیغام اسکرین پر چمک رہا تھا۔ زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اور یہ پوری کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی تذلیل تھی۔ اس نے خونخوار نظروں سے حیا کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا تم نااہل ہو، تم نے آج کمپنی کو برباد کر دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص کانپ گیا۔ حیا صدمے کی حالت میں کھڑی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سر، میں نے فائل کئی بار چیک کی تھی، وہ ٹھیک کام کر رہی تھی۔ جھوٹی! زاویار چیخا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یو آر فائرڈ۔ اس نے سب کے سامنے حیا کی بے عزتی کر کے اسے وہاں سے نکال دیا۔ حیا روتے ہوئے کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ آج اسے لگا کہ وہ واقعی ہار گئی ہے۔ اس نے اپنی ہر توہین برداشت کی تھی، لیکن نااہلی اور بددیانتی کا یہ الزام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اندر زاویار نے کلائنٹ سے کچھ وقت مانگ کر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا پرانا اور قابل اعتماد اسسٹنٹ اسلم، جو شہلا کی حرکتوں پر پہلے سے نظر رکھے ہوئے تھا، اسے شک گزرا۔ اس نے فوراً سیکورٹی آفس جا کر ٹاپ فلور کیمروں کی فوٹیج چیک کی۔ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ حیا کے جانے کے بعد شہلا نے اس کے ڈیسک پر آ کر USB ڈرائیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ اسلم ثبوت لے کر سیدھا زاویار کے پاس پہنچا۔ زاویار نے جب اپنے لیپ ٹاپ پر وہ ویڈیو دیکھی تو اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حقیقت سورج کی طرح روشن تھی۔ اس نے نہ صرف ایک بے گناہ لڑکی پر الزام لگایا تھا، بلکہ اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے نوکری سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے 1 مہینے تک اس کا ہر ستم خاموشی سے سہا تھا، آج اس جرم کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ زاویار کے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے اندر شرمندگی اور پچھتاوے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شیشے کی دیوار سے باہر حیا کی خالی کرسی کو دیکھا، اور جو اس کے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ زاویار اپنی کرسی سے ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس نے فوراً شہلا کو اپنے آفس میں طلب کیا اور بغیر کوئی وضاحت سنے اسے نوکری سے برطرف کر دیا۔ پھر وہ دیوانہ وار کانفرنس روم سے باہر بھاگا۔ اسے حیا کو روکنا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیا جا چکی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے آفس میں ٹہلنے لگا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت نفس کو سر عام نیلام کیا تھا۔ وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے حیا کے نمبر پر کئی بار فون کیا، لیکن فون بند تھا۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔
حیا کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ اور اس کی درد بھری آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ صبح ہوتے ہی اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس کے گھر جائے گا۔ یہ اس کی انا کے خلاف تھا، لیکن آج اس کا جرم اس کی انا سے کہیں بڑا تھا۔ دوسری طرف حیا جب گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس نے رو رو کر سارا واقعہ سنایا۔ احمد صاحب کو اپنی بیٹی کی تجلیل کا سن کر شدید صدمہ پہنچا۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور انہیں سینے میں شدید درد شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت بگڑ گئی۔ زاویار جب حیا کے محلے میں اپنی چمکتی ہوئی گاڑی سے اترا تو سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ حیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور علی روتا ہوا باہر بھاگا۔ اس کے پیچھے رضیہ بیگم کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ زاویار نے گھبرا کر پوچھا۔ علی نے روتے ہوئے بتایا، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اندر بھاگا۔ احمد صاحب فرش پر بے ہوش پڑے تھے اور حیا ان کا سر گود میں رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زاویار کو لگا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ حیا پر اتنا ظلم نہ کرتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ ہمیں انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ حیا اور رضیہ بیگم بھی اس کے پیچھے بھاگیں۔ زاویار نے انہیں شہر کے سب سے بہترین اور مہنگے ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ اس نے اپنی تمام تر طاقت اور پیسہ استعمال کر کے بہترین ڈاکٹروں کو جمع کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ احمد صاحب کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں فوراً انجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے۔ حیا ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ زاویار اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت نہیں، شرمندگی اور ہمدردی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں ان کا بہترین علاج کرواؤں گا، سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ حیا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میرے ابو آج اس حال میں ہیں۔ خدا را ہماری جان چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ زاویار کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر گھونسا دے مارا ہو۔ احمد صاحب کا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں مکمل صحت یاب ہونے کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جب صفیہ بیگم کو سارے واقعے کا علم ہوا تو وہ فوراً ہسپتال پہنچی۔ انہوں نے حیا کو گلے لگایا اور زاویار کی طرف سے معافی مانگی۔ پھر انہوں نے رضیہ بیگم کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ زاویار اور حیا کی شادی ہو جائے۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صفیہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ بہت اچانک ہے، لیکن یہی ایک راستہ ہے۔ احمد صاحب کو بہترین علاج اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی فکر سے آزاد ہوں گے جب انہیں تمہارے مستقبل کی ضمانت مل جائے گی۔ زاویار نے جو غلطی کی ہے وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ شادی تم پر کوئی احسان نہیں بلکہ ہمارے گناہ کا کفارہ ہوگی۔ زاویار جو خاموش کھڑا سب سن رہا تھا آگے بڑھا۔ میں حیا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حیا نے چیخ کر کہا، کبھی نہیں۔ میں اس شخص سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس نے میری عزت نفس کو تار تار کر دیا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ شادی نہیں کروں گی۔ تبھی نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے انہیں کوئی پریشانی والی بات نہ بتائی جائے۔ جب وہ سب کمرے میں داخل ہوئے تو احمد صاحب نے کمزور نظروں سے سب کو دیکھا۔ ان کی نظر حیا پر ٹھہر گئی۔ میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جی ابو، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ احمد صاحب کی نظر زاویار پر پڑی۔ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ پھر انہوں نے صفیہ بیگم سے کہا، بہن جی، مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ اس لمحے حیا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اپنے باپ کی زندگی کے لیے اس نے اپنی خوشیوں کی قربانی دینے کا تہیہ کر لیا۔
اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا، ابو آپ فکر نہ کریں، زاویار صاحب مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر جہاں احمد صاحب کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی، وہیں زاویار نے چونک کر حیا کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی، لیکن جب اس نے حیا کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے محبت اور قربانی کا جذبہ دیکھا تو اس کا سر احترام سے جھک گیا۔ کچھ دنوں بعد چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ حیا احمد اب حیا زاویار خان بن چکی تھی، ایک ایسا بندھن جو محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک باپ کی زندگی بچانے اور ایک شخص کے پچھتاوے پر قائم ہوا تھا۔ رخصتی کے وقت حیا اپنے والدین سے مل کر بہت روئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے چھوٹے سے خوشیوں بھرے گھر کو چھوڑ کر کسی اجنبی جیل میں قید ہونے جا رہی ہے۔ خان ولا واقعی ایک محل کی طرح تھا۔ زاویار اسے اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازموں کو بتا دینا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ یہ شادی جن حالات میں ہوئی ہے ہم دونوں جانتے ہیں، میں تم سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھوں گا اور نہ تم بھی مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں صرف اپنے کیے کا ازالہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر جانے لگا۔ سنیے، حیا نے اسے پکارا۔ وہ رکا۔ شکریہ میرے ابو کی جان بچانے کے لیے، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویار نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا اور چلا گیا۔ حیا بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگلے چند ہفتے حیا کے لیے بہت مشکل تھے۔ وہ ایک بہت بڑے گھر میں اکیلی تھی۔ صفیہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن زاویار اس سے مکمل طور پر لا تعلق تھا۔ وہ صبح سویرے آفس چلا جاتا اور دیر رات کو واپس آتا۔ وہ دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دو اجنبیوں کی طرح تھے۔ حیا نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اس نے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بے جان گھر میں جیسے زندگی کے رنگ بھرنے لگے۔ اس نے کچن کا چارج سنبھال لیا اور زاویار کے لیے خود کھانا بنانے لگی۔ زاویار خاموشی سے سب کچھ کھا لیتا، لیکن کبھی تعریف کا ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہ آتا۔ ایک دن حیا نے پرانے سٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے سارا کی کچھ چیزیں دیکھیں۔ ایک ڈائری بھی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے ڈائری کھولی۔ اس میں سارا نے زاویار کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اپنی بیماری کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسے برین ٹیومر تھا اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ اس نے یہ بات زاویار سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس دن جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر واپس آ رہی تھی۔ اسے چکر آیا اور گاڑی اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ یہ پڑھ کر حیا کو شدید جھٹکا لگا۔ تو یہ تھی زاویار کی بے رخی اور غصے کی وجہ۔ وہ خود کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اس رات جب زاویار گھر آیا تو حیا اس کے کمرے میں گئی۔ وہ میز پر رکھی سارا کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویار نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیا نے ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں سب لکھا ہے۔ زاویار نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری تھامی اور اس کے عوارض پلٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سالوں کا دبا ہوا غم آج باہر آ گیا تھا۔ وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حیا خاموشی سے اس کے پاس کھڑی رہی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ زاویار نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آج شکر گزاری تھی۔ میں ہمیشہ خود کو اس کا قاتل سمجھتا رہا۔ کاش اس نے مجھے بتا دیا ہوتا۔ وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھیں، حیا نے نرمی سے کہا۔ اب آپ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، انہیں تکلیف ہوگی۔ اس دن کے بعد زاویار کا رویہ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری کم ہونے لگی۔ وہ حیا سے بات کرنے لگا، اس کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس برف کی دیوار کو پگھلا رہا تھا جو اس نے اپنے گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ احمد صاحب اب کافی بہتر تھے اور اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ زاویار ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اکثر ان سے ملنے جاتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ احمد صاحب اور رضیہ بیگم بھی اپنے داماد کے بدلے ہوئے رویے سے
بہت خوش تھے۔ ایک دن زاویار حیا کو آفس لے گیا۔ اس نے سب کے سامنے حیا کو اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا اور پچھلے واقعے پر سب سے معافی مانگی۔ حیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ دھیرے دھیرے حیا کو احساس ہونے لگا کہ اسے اپنے ستمگر باس سے محبت ہو گئی ہے، اس کی سختی کے پیچھے چھپے نرم دل اور تنہا انسان سے، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ڈرتی تھی۔ دوسری طرف زاویار بھی حیا کی سادگی، معصومیت اور خیال رکھنے والی فطرت کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حیا اس کی زندگی میں بہار بن کر آئی ہے۔ ایک شام وہ دونوں ساحل سمندر پر ٹہل رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ زاویار اچانک رکا اور حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حیا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتا ہوں ہماری شادی کن حالات میں ہوئی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن ان چند مہینوں میں تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ تم نے میرے اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں زاویار۔ زاویار نے اس کے آنسو پونچھے۔ آج کے بعد یہ آنسو کبھی غم کے نہیں ہوں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج دو ٹوٹے ہوئے دل مل کر ایک ہو گئے تھے۔ ان کی محبت کی کہانی کا آغاز نفرت اور پچھتاوے سے ہوا تھا، لیکن اس کا انجام خوبصورت تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ زاویار نے اپنا ستمگر روپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور حیا کا ہاتھ تھام کر ایک نئی محبت بھری زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔